السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے عشق حقیقی۔ حضرت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرض تھا کہ اوروں کو وہ ہوتا تو اس کا علاج کیا کرتے اور اپنا نہ کرتے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یار دوست کی مار میں اعزار نہیں ہوا کرتا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ درد تو معلوم ہوتا ہے مگر اس سے راضی ہوں، بلکہ رغبت اور خواہش ہے، اس امر کو چاہتا ہوں، یعنی گو طبیعت پر ناگوار گزرے مگر عقل کی روح سے اس کی طرف رغبت ہو۔ مثلاً جو شخص فساد سے فسق کھلائے پیچنے لگوائے تو اس کو فسق و حجامت کا درد تو معلوم ہوتا ہے مگر فسق و حجامت پر راضی ہوتا ہے اور فساد کی فعل کا ممنون ہوتا ہے۔ بس یہی حال اس شخص کا ہے جو تکلیف کی چیزوں پر راضی رہے۔ اس طرح جو فائدہ کی طلب میں سفر کرتا ہے اس کو سفر کی تکلیف معلوم ہوتی ہے، مگر ثمرہ سفر ایسا اچھا اس کے نزدیک ہے کہ اس کے باعث تکلیف سفر کو گوارا کرتا ہے اور اس سے راضی ہے۔ اور جب آدمی کو یہ یقین ہو کہ مصیبت کا ثواب خدا تعالیٰ کے ہاں ذخیرہ ہے، یہ نسبت اس چیز کے جو اس کے پاس جاتی رہی اور اس سے بڑھ کر بھی ہے، تو بے شک جو مصیبت خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے گی اس پر راضی ہوگا اور اس کی رغبت کرے گا اور اسے اچھا جانے گا اور خدا تعالیٰ کا شکر اس پر کرے گا۔ یہ اسی صورت میں ہے کہ اس ثواب اور احسان کا لحاظ رکھے جو اس کے مصیبت کے عوض ملے گا، اور ہو سکتا ہے کہ محبت ایسی غالب ہو کہ حبیب کی مراد اور رضا ہی مطلوب و مقصود ہو جائے اور کچھ مراد ہی نہ رہے، اور یہ سب باتیں خلق کی محبت میں دیکھی جاتی ہے۔ وصف کرنے والوں نے اپنی نظم و نثر میں اس کو بیان کیا ہے، اور اس میں اور کوئی بات نہیں، صرف لحاظ صورت ظاہری کے جمال کا جو آنکھ حصے سوچتی ہے۔ اب اس جمال کو دیکھو تو صرف گوشت پوست خون ہے جس میں نجاست اور خاک بلا ملی ہوئی ہے۔ اس کا آغاز ایک نطفہ ناپاک ہے اور اس کا انجام ایک پلید مردار اور بیچ میں پاخانہ کو اٹھائے پھرتا ہے۔ اور اگر مدارک کو دیکھے تو آنکھ حسیس ہے جو اکثر دھوکہ دیتی ہے، یعنی چھوٹی چیز کو بڑی دکھتی ہے اور بڑی کو چھوٹی اور دور کو نزدیک اور بدصورت کو خوبصورت۔ بس جب ایسی حالت میں محبت کا یہ حال ہو جاتا ہے تو جمال ازلی اور ابدی کی محبت میں یہ امر کیسا محال ہو سکتا ہے؟ اس جمال کے کمال کی بھی کچھ نہایت ہی نہیں، اور اس کا ادراک جسم بصیرت سے ہوتا ہے، جس میں کبھی غلطی نہیں ہوتی اور نہ اس پر موت آتی ہے، بلکہ بصیرت باطنی بعد الموت کے باقی رہتی ہے، اور خدا تعالیٰ کے نزدیک زندہ اور اس کے رزق سے خوش ہو کر بعد الموت زیادتی تنبہ اور انکشاف سے بہرور ہوتی ہے۔ اس بات کو اگر چشم بصیرت سے دیکھو تو صاف ظاہر ہے، اور اس کا پایا جانا اور عاشقوں کے احوال و اقوال اس پر شاہد ہے۔ چنانچہ حضرت شقیق بالخیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مرشد سری سکتے رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ عاشق کو بلا کی تکلیف ہوتی ہے یا نہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے کہا اگرچہ تلوار سے مارا جائے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ تلوار سے 70 زد پر زد لگائے جائے، اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ مجھ کو وہی اچھا معلوم ہوتا ہے جو اس کو پسند ہو، یہاں تک کہ اگر وہ میرے لیے دوزخ پسند کرے
تو میں دوزخ میں جانا محبوب جانتا ہوں۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرے، شیئر کرے، چینل کو سبسکرائب کرے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔